بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواہ البخاری۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اس بات کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آؤں گا۔ دوستو، ہمارے یہاں ایک بحث چلی ہے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین، اولیاء کرام لوگوں کو بیعت کر کے اپنے حلقہ میں داخل کرتے ہیں، یہ کیا نئی چیز ایجاد کر لی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کفر سے اسلام کی طرف جب کوئی آتا تھا اس کو بیعت کرتے تھے یا جہاد کے لیے بیعت کرتے تھے، یہ نئی بیعت کہاں سے نکل آئی؟ یاد رکھیے، یہ کوئی نئی بیعت نہیں نکلی ہے، اور یہ لوگ اپنی معلومات کے کم ہونے کی وجہ سے شاید ایسا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ بات ثابت ہے کہ بہت سارے صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، اور وہ بیعت وہ نہ تو کفر سے اسلام کی طرف آنے کی تھی اور نہ ہی وہ بیعت جہاد تھی، بلکہ وہ بیعت تھی بمعنی بیعت، یعنی عہد و پیما۔ اس کو آپ بیعت توبہ کہہ لیں یا ہمارے بزرگوں کی اصطلاح میں اس کو بیعت طریقت کہہ دیں، کہ وہ بزرگان دین اسی طرح بیعت لیتے ہیں جس طرح اس روایت میں دیکھیے، یہاں نہ تو جہاد کا ذکر ہے اور نہ ہی کفر سے اسلام کی طرف آنے کا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، حضور کے صحابہ کی ہی جماعت حضور کے گرد بیٹھی تھی، اور حضور نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے بیعت کرو، اور آگے کچھ چیزیں ذکر کی، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، یہ ساری چیزیں ذکر کی۔ تو یہاں بھی کفر سے اسلام کی طرف آنے یا قتال جہاد کا نام نہیں ہے۔ تو یہ ایک بالکل درست طریقہ ہے جو بزرگان دین نے اختیار کیا ہے، لوگوں کو اپنے بیعت کر کے حلقہ میں داخل کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں، پھر ان کو درست راستہ دکھاتے ہیں، تسبیحات بتاتے ہیں، درود پاک پڑھنا، استغفار کرنا، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات اور دیگر اپنے سلسلے کے مطابق تسبیحات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔